بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ یہ میری شادی کا دن تھا۔ سرخ شرارہ پہنے پوری سج دھج سے تیار ہوئے میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ سب نے دل کھول کر میری تعریف کی تھی۔ میں اپنے حجلہ عروسی میں بیٹھی اپنے جیون ساتھی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی ایک رومانوی اور خوبصورت ازدواجی زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر میرا یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب میری شادی میرے بہنوئی سے طے کر دی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے یا کوئی عمر رسیدہ شخص تھے، بلکہ وہ پڑھے لکھے اور خوبصورت نوجوان تھے، مگر میں نے انہیں ہمیشہ بہنوئی کے روپ میں قبول کیا تھا۔ میری باجی فرحانہ کے انتقال کے بعد جب اس کی ساس نے میری ماں سے میرا رشتہ طلب کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ہاں کر دی۔ اس بات کا مجھے پتہ چلا تو میں ان سے بہت ناراض ہوئی اور بہت دن تک گھر والوں سے بول چال بند کر دی۔ ایک روز میری امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، ہم سب تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ اظہر ایک اچھا، خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لالچی نہیں ہے اور اچھا کماتا ہے۔ کیا تم صرف اس وجہ سے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دو گی کہ وہ تمہاری بہن کے ساتھ 2 سال شادی شدہ زندگی گزار چکا ہے؟ کبھی کبھی وقت بدلنے کے ساتھ رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ میری پیاری بیٹی، پھر بھی اگر تم انکار کرنا چاہو تو میں آج ہی اظہر کی ماں کو فون کر کے انکار کر دوں گی۔ تم رات تک مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ امی یہ کہہ کر چلی گئیں اور میں سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا فون بج رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا تو وہاں ماریا کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو میں اپنی پریشانی کا ذکر اپنی دوست سے کر کے کوئی اچھا مشورہ مانگ لوں گی۔ لیکن کال یس کرنے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے جب ماریا نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور ساتھ اس کا قیمتی زیور بھی چھین لیا ہے۔ اب اس کے گھر والے اس کے لیے بہت پریشان تھے اور قانونی طور پر مسئلہ کو حل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہ تمام باتیں سن کر میں جو اپنی پریشانی ہی بھول چکی تھی، الٹا ماریا کو تسلی اور دلاسے دینے لگی، جس نے ابھی 6 ماہ پہلے پسند کی شادی کی تھی اور اب اتنے کم وقت میں ایسا بھیانک نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ اس کی پوری داستان سن کر مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا بہت مطلب پرست اور فریبی ہے اور بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دینا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ 100% درست فیصلہ محسوس ہونے لگا اور میں اسی وقت اپنی امی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور انہیں کہا، امی، میں اظہر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران اور خوش ہو گئیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے گلے لگا کر میری پیشانی چومی اور مجھے بہت سی دعاؤں سے نوازا۔ امی کو خوش دیکھ کر میرا بھی دل خوش ہو گیا۔ فرحانہ باجی کو ہمیشہ میں نے شادی کے بعد خوش اور سجے سنورے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میں نے ان کے کمرے میں دلہن کے روپ میں قدم رکھا تو دیوار پر لگی اپنی بہن کی تصویر پر نظر پڑتے ہی میں اس کے قریب آئی اور بولی، میری پیاری بہن، تم اتنی جلدی اس دنیا سے منہ موڑ گئی ہو۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم اپنی ساری خوشیاں میری جھولی میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں آئی تھی۔ یہ کہہ کر ایک پیار بھری نظر اس کی تصویر پر ڈالنے کے بعد میں حجلہ عروسہ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اظہر کا انتظار تھا۔ آنے والے حسین لمحات کا سوچ کر ہی میں شرم سے سمٹ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے کی ناب گھمانے کی آواز سنائی دی تو میں نے نظر جھکا کر گھونگھٹ گرا لیا۔ اظہر چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئے اور جس طرح اندر داخل ہوئے تھے اسی طرح خاموشی سے واپس چلے گئے۔
دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں نے حیران ہو کر اپنا چہرہ باہر نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے لگی میری باجی کی تصویر اپنی جگہ سے غائب تھی۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ گئی کہ اظہر 1 سال بعد بھی بیوی کی موت کا دکھ نہیں بھلا سکے۔ انہیں اس وقت میری دلجوئی کی ضرورت تھی۔ میں یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے تعاقب میں چلی گئی۔ میں انہیں تسلی کے 2 بول کہہ کر ان کو بہلانا چاہتی تھی تاکہ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بات کر سکیں۔ میں کمرے سے باہر نکل کر برابر والے کمرے میں جانے لگی تو وہ لاک تھا۔ میں حیران کھڑی رہ گئی۔ مجھے اپنے بھاری اور کامدار لباس سے الجھن ہونے لگی۔ صبح سے رات تک بے آرام رہنے کی وجہ سے مجھے نیند بھی آنے لگی تھی۔ سو میں اپنا بھاری لباس سنبھالتے ہوئے کمرے میں واپس آئی اور کپڑے تبدیل کر کے سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اظہر بیڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور میری ساس ان سے ناشتے کا پوچھ رہی تھی۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو، اظہر نے اتنے پیار سے کہا کہ پچھلی رات کی بدمزگی کو بھلا کر میں مسکرا دی۔ اسی وقت میری نظر سامنے دیوار پر لگی باجی کی تصویر پر پڑی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارے لیے ناشتہ آ چکا تھا سو میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے اور اظہر نے اپنے کمرے میں بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد اظہر کے کچھ دوست ملنے آئے تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے جبکہ میں تیار ہونے لگی۔ پورا دن مہمانوں سے ملنے میں گزر گیا۔ آج میں بہت پرسکون تھی اور مجھے اظہر کا رویہ دیکھ کر امید تھی کہ جلد ہی ہم قریب آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے۔ مگر رات ہوئی اور میں ان کا انتظار کرنے لگی تو مجھے سخت مایوسی ہوئی کیونکہ پچھلی رات کی طرح آج رات بھی اظہر کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں پریشان سی بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ان پر رحم آنے لگا، ساتھ ہی باجی کی قسمت پر رشک بھی، جسے اتنی چاہت کرنے والا شوہر ملا تھا کہ انہیں بلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ خیر، میں کمرے سے نکلی اور اظہر کے پیچھے دوسرے کمرے میں جانے لگی تو وہ کمرہ لاک کر چکے تھے۔ میں بے بس سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اندر سے اظہر کے کچھ بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہو۔ میں نے دروازے پر کان لگا کر بغور سننا چاہا تو مجھے کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا۔ تبھی میری ساس مجھے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں اب کیا بتاتی کہ ولیمے کی دلہن اپنے شوہر کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ اس سے جان چھڑا کر خود کو دوسرے کمرے میں قید کر چکا ہے۔ وہ خود ہی میرے چہرے سے سمجھ کر کہنے لگی، فکر نہ کرو، صرف کچھ دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مایوسی بھرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر باجی اور اظہر کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ فرحانہ باجی مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش بہت پیار اور محبت سے کی تھی۔ زبان سے کوئی فرمائش کرنے کی دیر ہوتی اور وہ پورا کر دیتے۔ فرحانہ باجی کی پڑھائی کا سلسلہ مکمل ہوا تو ان کے لیے مختلف رشتے آنے لگے، مگر ہمارے والدین اس معاملے میں کسی قسم کی زور زبردستی کے قائل نہ تھے، سو انہوں نے فیصلے کا اختیار باجی کو سونپ رکھا تھا۔ جب میری امی کی دوست کے بیٹے اظہر کا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہوئیں اور ان کی خوشی دیکھ کر باجی نے ہاں کر دی، کیونکہ اظہر امی ابو کو بہت پسند تھے اور اظہر نے خود فرحانہ باجی کو ایک تقریب میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ میں نے ان کی شادی کو بہت انجوائے کیا تھا۔ اکلوتی سالی ہونے کی وجہ سے مجھے خاص اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اکثر اپنی باجی کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا دیکھا تھا، خاص طور پر جب میں ان کے گھر رہنے آتی تو وہ رات کو کئی گھنٹے باہر واک کر رہی ہوتی۔ میں نے جب بھی ان سے وجہ جاننی چاہی، وہ ہنس کر ٹال جاتی اور کہتی، بس یوں ہی اندر کمرے میں دل گھبرا گیا تھا۔
اس لیے باہر آ گئی ہوں۔ اس بات کا ذکر ایک بار میں نے اپنی امی سے کیا تو وہ بھی ہنس کر بولی، پگلی نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ باجی جب بھی ملنے کے لیے آتی بہت سجی سوری اور خوش باش ہوتی تھی، اس لیے میں نے بھی اس وہم کو دل سے نکال دیا۔ مگر ایک بار رات کے وقت اظہر باجی کو رات رکنے کے لیے ہمارے گھر چھوڑنے آئے تو مجھے ان کا انداز کچھ مشکوک لگا، جیسے وہ نشے میں ہوں یا پھر نیند کے زیر اثر، اور اس دن شاید وہ جلدی میں بھی تھے، تبھی باجی کو ڈراپ کرتے ہی گاڑی اڑا لے گئے تھے۔ میں نے باجی سے اس بارے میں پوچھنا چاہا، مگر جب بھی ان کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اگلی صبح یہ بات میں نے باجی سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ہماری چھوٹی موٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ پھر 2 دن بعد ہی اظہر بے تابی سے باجی کو لینے آئے اور ان سے معافی مانگی۔ باجی کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، مگر اچانک کچھ ماہ بعد ان کی موت کی خبر ہم سب کے دل پر بجلی بن کر گری۔ ساس نے کہا تھا کہ باجی کو ایک دم سینے میں درد اٹھا تھا، جو شاید ہارٹ اٹیک تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ نہ سکی۔ ہمارا اس صدمے سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا، مگر ظالم وقت جو ہر دکھ پر مرہم رکھ ہی دیتا ہے، سو کچھ وقت گزرا تو ہم بھی اپنے معاملات زندگی میں واپس لوٹ گئے۔ میرے والدین نے میری شادی اظہر سے کر دی تاکہ میں بھی باجی کی طرح ان کے ساتھ خوش رہ سکوں، مگر ان کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ دن میں ٹھیک رہتے اور رات ہوتے ہی باجی کی تصویر دوسرے کمرے میں لے جا کر اس سے باتیں کرتے۔ میں ان کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک یہ موقع نہ ملا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک اندھیرے کمرے میں فرحانہ باجی کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں اندھیرے کمرے میں دونوں ہاتھوں کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے باجی کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ تنگ آ کر میں نے کہا تو وہ روتے ہوئے بولی، تم مجھے تبھی پا سکو گی اگر تم مجھے انصاف دلا دو۔ صرف تم ہی مجھے انصاف دلا سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں ان الفاظ پر غور کرتی اور کوئی سوال پوچھتی میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، شاید لائٹ جا چکی تھی یا کسی خرابی کی وجہ سے بند تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں تو بس اپنی بہن کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک بات بتانا میں بھول گئی کہ میری بہن بہت نیک تھی، وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور بہت عبادت کرتی تھی۔ کئی بار میں نے اسے تہجد پڑھتے بھی دیکھا تھا۔ اگلی صبح اظہر کے باہر جانے کے بعد میں ٹہلتے ہوئے برابر والے کمرے میں آ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیا ہے۔ اس کمرے میں صوفے سیٹ، ایک الماری کے کوئی دوسرا سامان نہ تھا۔ میں نے الماری کھولی تو کچھ دواؤں کے خالی ریپر میری نظر سے گزرے۔ میں نے انہیں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا، وہ شاید باجی کی دوائیں تھیں، کیونکہ میں اکثر ان کے بیگ میں دیکھا کرتی تھی۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا، مگر اس دوا کا نام پڑھ کر میں چونک گئی۔ میں سمجھی شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، سو میں وہ ریپر وہیں رکھ کر الماری بند کرنے لگی تو ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ اوپر والی دراز سے میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ اسی نشہ آور دواؤں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں نے وہ بیگ وہاں سے اٹھایا اور چپکے سے اپنے کمرے میں لے آئی۔ شام ہوئی تو اظہر بے چین سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے، جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔ میں نے ان کی بے چینی محسوس کر لی، لیکن میں صاف نظر انداز کر گئی، کیونکہ اگر وہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے تھے تو ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے میں نے ان کی یہ عادت ختم کرنی تھی۔ شاید اس لیے باجی بھی ان کی دوائیں اپنے بیگ میں رکھ لیتی تھی تاکہ ان کی عادت چھڑوا سکیں۔ میں جانتی تھی کہ ان کی پسندیدہ ڈش کڑھائی گوشت ہے، سو میں کچن میں بنانے کے لیے چلی گئی۔
کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ میں آج اس بات پر عمل کر کے اظہر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ باجی بھی اظہر کا موڈ بہتر کرنے کے لیے ان کی پسندیدہ ڈشز ضرور بناتی تھی۔ میں نے کھانا بنانے کے بعد ملازمہ سے ٹیبل سیٹ کرایا اور ہم ڈنر کرنے لگے۔ اظہر کو کھانا بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے ڈٹ کر کھایا اور دل کھول کر تعریف کی۔ کیا تم اتنا مزیدار کھانا بنانے پر تحفہ لینا چاہو گی؟ اظہر کے اس غیر متوقع سوال پر میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ سوال سے زیادہ ان کا پوچھنے کا انداز عجیب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کی بات کا ساس کی موجودگی میں کیا جواب دوں۔ میں خاموش رہی۔ ایک بار پھر اظہر نے عجیب سے انداز میں اپنا سوال دہرایا تو ساس نے جلدی سے مجھے ایک کام سے کچن میں بھیج دیا۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کو دھیمی آواز میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے اظہر کا اس طرح کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ساس سے بات کی اور اسے بتایا کہ آپ کا بیٹا تو نشہ کرتا ہے، پھر آپ نے اس جیسے شخص کے لیے میری زندگی کیوں تباہ کی؟ وہ کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری بہن اور اس کی بیوی کی موت کے صدمے نے اسے نڈھال کر دیا تھا اور اپنے غم کو بھلانے کے لیے وہ ان سب میں مبتلا ہوا ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ میں نے رات کو پھر سے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو باجی کی روتی ہوئی صورت سامنے آئی۔ وہ مجھ سے انصاف مانگ رہی تھی۔ آخر کیسا انصاف؟ باجی کو یوں خواب میں تڑپتا دیکھ کر میں بے چین ہو گئی تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے تھے کہ کہیں میری باجی کی موت حادثاتی تھی یا پھر کچھ اور تھا۔ ساس نے بتایا تھا کہ جب باجی کو اٹیک ہوا تھا تو انہیں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ اس وقت تو نہ کچھ پوچھنے کا ہوش تھا اور نہ ہی کسی قسم کا شک تھا، مگر اب باجی کو یوں خواب میں دیکھنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے اپنے کمرے کو چھان مارا کہ مجھے ہسپتال کی وہ رپورٹ مل جائے جس میں باجی کی موت ڈکلیئر کی گئی تھی، تاکہ مجھے وجہ تو پتہ چلے، مگر کمرے میں ایسا کوئی کاغذ نہیں ملا۔ صبح شوہر کے گھر سے باہر جاتے ہی اس کے کمرے کی صفائی کے بہانے سے وہاں سے بھی دیکھا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب صرف ساس کا کمرہ رہ گیا تھا اور مجھے امید تھی کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ الماری سے ایک ہسپتال کی رپورٹ ملی جس میں باجی کی موت کی وجہ دل کا دورہ ہی لکھی ہوئی تھی۔ یہ اپنی آنکھوں سے پڑھ کر میرے دل کو قرار آ گیا اور تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی کہ میں اپنے ہی گھر والوں پر رشک کر رہی تھی۔ دن یوں ہی اظہر کے دھوپ چھاؤں والے رویے کے ساتھ گزرنے لگے۔ ایک رات میں نے یوں ہی دیکھا کہ جب وہ دوسرے کمرے کے اندر گیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک نہیں دو فریم تھے۔ ایک تو میں پہچان گئی تھی، وہ آپ ہی کی تصویر والا فریم تھا، اور دوسرا شاید نیا بنوایا گیا تھا۔ مگر سسپینس کی بات تو یہ تھی کہ ایک دوسرے فریم میں کس کی تصویر تھی۔ اگلی رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی اور پھر سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ آج رات میں ضرور وہ بھید لینا چاہتی تھی جو مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حسب معمول اظہر کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر ہاتھ میں لے کر کچھ دیر رک کر مجھے دیکھتے رہتے تھے، جب تک کہ ان کو یقین ہو گیا کہ میں سو چکی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے آنکھیں کھول کر ان کی پشت کو دیکھا اور جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں گئے میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے سوتا دیکھ کر کمرہ لاک کیے بغیر ہی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کچھ دیر گزری تو میں بے آواز قدموں سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی برابر والے کمرے کے سامنے آ رکی۔ میں نے دروازے کی ناب آہستہ سے گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے کمرے میں چپکے سے جھانکا تو اظہر باجی کی تصویر پر جھکے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، میری پیاری شہزادی، تم دوسری دنیا میں کتنا اکیلا پن محسوس کرتی ہوگی۔ میں تمہیں اور اداس نہیں دیکھ سکتا اور بہت جلد تمہاری تنہائی دور کرنے والا ہوں۔ تمہاری قبر کے برابر والی قبر پسند بھی کر چکا ہوں۔
بس تم تھوڑا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اظہر نے ایک دوسری تصویر اپنی گود سے اٹھا کر باجی کی تصویر کے ساتھ ملا کر رکھ دی۔ وہ دونوں تصاویر کو ساتھ ملا کر اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ تصویر تو مجھے نظر نہیں آئی، مگر اس کی دل دہلا دینے والی باتیں سن کر میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ میں الٹے قدم اپنے کمرے میں واپس آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں میلوں کا سفر پیدل ہی طے کر کے آئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اظہر خودکشی کا سوچ رہے تھے، باجی کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے۔ باجی کے ساتھ شاید وہ دوسری تصویر انہی کی تھی۔ مجھے اظہر کو اس انتہا تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی دیر بعد میری آنکھ لگی تو باجی کی کرہتی آواز نے پھر مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مسلسل انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں ہی ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ اٹھ کر میں مزید الجھ گئی کہ باجی کا معاملہ تو اپنے تئیں میں نمٹا چکی تھی۔ پھر دوبارہ سے باجی خواب میں آ گئی۔ اب میں نے ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ سو میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جا کر مزید کچھ جاننا چاہا، مگر وہاں اندھیرے کا راج تھا۔ اظہر شاید لائٹ بند کر کے سو چکے تھے۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہاں سے نشہ آور ادویات والا بیگ غائب تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں دوسرے کمرے میں گئی تاکہ الماری چیک کر سکوں، مگر الماری کی چابیاں غائب تھی اور الماری کے لاکڈ دروازے مجھے منہ چڑھا رہے تھے۔ یقیناً اظہر نے کارروائی دکھائی تھی اور اس نشے کے زیر اثر وہ باجی کے پاس جانے کے پلان بنا رہے تھے۔ میں مایوسی سے کمرے سے نکلی تو میری ساس پریشان آئی اور مجھے کہنے لگی، بیٹا تمہارے فون میں کریڈٹ ہے تو پلیز مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملا کر دے دو۔ سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کچھ مشورہ کر لوں؟ میں نے تابع داری سے سر ہلایا اور ان کے ہاتھ سے ان کا فون لے کر ان کا بتایا ہوا نمبر ملانے لگی۔ وہ دوسری بیل پر کال یس کر لی گئی۔ میں نے اپنا فون انہیں پکڑایا، مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ ریکارڈنگ کے بٹن پر ٹچ ہو گیا، جو کہ غیر ارادی طور پر سراسر ایک اتفاق تھا۔ میری ساس موبائل لے کر دوسری جانب جا کر بات کرنے لگی۔ رات کو اظہر کافی دیر سے گھر آئے تھے۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اظہر کو پیار سے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ باجی کے خیالوں اور خوابوں سے نکل کر میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے کھانے کا پوچھ لیا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا باکس تھا۔ انہوں نے وہ میری جانب بڑھایا اور بولے، یہ میں خاص تمہارے لیے بنوا کر لایا ہوں۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی میں پیزا کی بہت دیوانی تھی۔ اظہر باجی کی تصویر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں موبائل میں اپنے پسندیدہ ڈرامے کی ریکارڈنگ نکالنا چاہ رہی تھی کہ میری نظر صبح والی ریکارڈ کال پر پڑ گئی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی، مگر چونکہ ساس کافی دیر تک بات کرتی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سن لوں کہ ڈاکٹر سے ایسی بھی کیا خاص اور لمبی بات ہوئی ہے۔ میں نے کال پلے کی تو سن کر حیران رہ گئی، بلکہ حیرانی تو شاید بہت چھوٹا لفظ ہی ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ ساس کہہ رہی تھی، آپ کی دوا تو اظہر پر الٹا اثر کر رہی ہے۔ میری بڑی بہو کی جان لینے کے بعد وہ چھوٹی کو بھی مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کے علاج کا الٹا اثر ہوا ہے۔ مہربانی کر کے میرا پیسہ واپس کر دیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میری ساس کی آواز تھی جو کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی۔ کے جواب میں دوسری طرف سے ایک کہا ابھرا تھا، مت بھولیں سلمیٰ صاحبہ کہ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ کا بیٹا ایک نفسیاتی مریض ہونے کے ساتھ ساتھ قاتل ہے،
اور اپنی بیوی کا قتل کر چکا ہے۔ اچھا ہوگا کہ آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں، ورنہ آپ کا یہ راز فاش بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا حوصلہ رکھیے اور صبر سے کام لیں۔ علاج کی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہو سکے تو وزٹ کر لیں، اور ہاں، میری فیس ضرور یاد سے لے آئیے گا۔ میں دوائی تبدیل کر دوں گا، سب سیٹ ہو جائے گا۔ آگے بھی کال چل رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، مگر اتنا سننے کے بعد میں تو جیسے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن خواب میں آ کر مجھ سے کس انصاف کا تقاضا کر رہی ہے۔ میں نے موبائل کو احتیاط سے تکیے کے نیچے رکھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو اظہر بے چین سامنے کھڑے تھے۔ تم سوئی نہیں ہو؟ اس نے اپنی گہری نظریں میرے چہرے پر جما کر کہا تو میں خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، بس سونے لگی ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم پیزا کھا چکی ہو؟ میں نے سر ہلایا اور بولی، ہاں، بہت مزیدار تھا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ کھل گیا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی میرا ضبط ختم ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت دیر تک یوں ہی بے حال سی بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ کر تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے والدین کو فون کر کے ساری بات انہیں بتائی۔ ان کے لیے بھی ابھی ساری باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے بابا نے مجھے تسلی دی اور پولیس کو کال کرنے کا کہا، کیونکہ اس وقت میری اپنی جان بھی خطرے میں تھی۔ میں نے فون بند کر کے اپنے آنسو صاف کیے اور پولیس کو کال کر دی اور پوری بات بتانے کے بعد ایڈریس سمجھا دیا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر میرا دل سہم رہا تھا، لیکن اپنی بہن کی تڑپتی روح کو انصاف دلانے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس نے گھر پر چھاپا مار کر اظہر اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ اظہر، جو مردہ حالت میں دیکھنے کے لیے اس رات خوشی سے ٹہلتے ہوئے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اپنی عزت افزائی کے لیے پولیس کو آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی ساس کی کال ریکارڈنگ اور زہر ملا پیزا پولیس کے حوالے کر دیا، جس کے ذریعے اظہر اور اس کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں بہت مدد ملی۔ ان کا کیس عدالت میں چلا اور اظہر کو پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ وہ ذہنی مریض تھا جو خوبصورت لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا۔ جعلی ڈاکٹر کے ساتھ میری ساس کو بھی 10 سال کی سزا دی گئی۔ اسی ڈاکٹر نے باجی کی جھوٹی رپورٹ تیار کی تھی۔ ساس نے جعلی اور لالچی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفسیاتی بیٹے کی شادی یہ سوچ کے کر دی تھی کہ جب بیوی بچوں کی ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے اب وہاں کچھ باقی نہ بچا تھا۔ میں نے اپنے والدین کی مدد سے جلد از جلد عدالت کے ذریعے اظہر سے خلا لے لی۔ میرے والدین نے مجھے کھلے دل سے گلے لگایا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا احساس اچھی طرح ہو گیا تھا کہ روتی ہوئی بیٹی کا دکھ تو سب کو نظر آ جاتا ہے، مگر ہنستی ہوئی بیٹی کی زندگی کے دکھ کو سمجھ لینا ہی اصل بات ہے۔ اگر وہ اس بات کو پہلے سمجھ لیتے تو شاید میری باجی کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ میں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ اب میری بہت اچھی جاب ہے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ گزرا ہوا وقت ایک برے خواب کی طرح بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یادیں اچھی ہوں یا بری، بھلانے میں وقت تو لگتا ہی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ایک روز میں سب کچھ بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اپنی باجی کو خواب میں ہنستا مسکراتا دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی ہوں، اور ساتھ ہی یہ سوچ کر دل پرسکون ہو جاتا ہے کہ میں نے ان سے کیا اپنا وعدہ نبھایا تھا اور انصاف دلوایا تھا۔ ان کی یاد ایک پیاری سی مسکراہٹ کی صورت